بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہمارے ہاں معاشرے میں ایک چیز بڑی عام ہوتی چلی جا رہی ہے کہ ہم اس دنیا کے پیچھے اتنے پڑ گئے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کا حق چھیننے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارا یہ کام رب العالمین کے ہاں کتنا ناپسندیدہ ہے۔ ہمیں مال ملنا چاہیے، چاہے کہیں سے ہم چھین کر لے لیں، کسی کا حق غصب کر کے لے لیں، کسی یتیم کا حق چھین لیں، اس پر قبضہ کر لیں، غصب کر لیں، ہم یہاں تک بھی کرنے سے باز نہیں آتے۔ ہم یتیموں کا مال کھانے سے بھی باز نہیں آتے، ان کا مال بھی غصب کر لیتے ہیں، ان کا حق بھی چھین لیتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یتیم کی کفالت کرتا ہے، یتیم کی کفالت کرتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، اس کی نگہبانی کرتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا، اس کی دیکھ بھال کرنے والا قیامت کے دن میں اور وہ شخص جنت میں ایسے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی کو ملا کر ارشاد فرمایا کہ جیسے ان دونوں انگلیوں میں کوئی فرق نہیں ہے، بالکل یہ ملی ہوئی ہیں، کل قیامت کے دن میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، کفالت کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا، اس کے مال کی حفاظت کرنے والا، کل قیامت کے دن ہم جنت میں ایسے ہوں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے یتیم کے دیکھ بھال کرنے کی، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یتیموں کو مال کھاتے ہیں، ان کا حق چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم جنت چاہتے ہیں، اگر ہم کل قیامت کے دن حضور کا ساتھ چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں کیا چاہیے؟ ہم یتیم کی کفالت کریں، ان کی پرورش کریں، تاکہ کل قیامت کے دن حضور کا ہمیں قرب نصیب ہو جائے۔